آپ سن رہے ہیں مفہوم القرآن، سورہ آل عمران، رکوع نمبر 17۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ خیال رکھنا تم لوگ انکار کرنے والوں کی طرح نہ ہو جانا۔ ان کے بھائی سفر پر گئے ہوں یا جہاد پر تو وہ کہتے ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے تو نہ مرتے نہ مارے جاتے۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ جہاد یا سفر پر نہ جاتے۔ ایسی باتیں ان کے دل میں بیٹھ جاتی ہیں، ورنہ زندگی اور موت دینا صرف میرے اختیار میں ہے۔ میں نے ہر ذی روح کے لیے موت کا وقت اور مقام مقرر کر رکھا ہے، اس سے کسی کو فرار حاصل نہیں ہے۔ وضاحت: اس بات کا یقین کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کو بہت سے خطرات اور گمان سے آزاد کر دیتا ہے۔ جب زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو بیماری، سفر، جہاد یا کوئی اور صورت کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مضبوط ایمان والا اللہ کے نزدیک کمزور ایمان والے سے بہتر اور زیادہ محبوب ہے، جبکہ خیر دونوں کے لیے ہے۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو کہ کاش میں اس طرح کرتا یا اس طرح ہو جاتا، بلکہ کہو تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ شان نزول: غزوہ احد میں شہید ہونے والوں کے متعلق منافق اور یہودی اس قسم کی باتیں بناتے، اگر وہ جنگ کے لیے نہ جاتا تو آج ہمارے درمیان موجود ہوتا، موت اس پر واقع نہ ہوتی۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں مایوسی اور حسرت پیدا ہو۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اگر تم میری راہ میں قتل کر دیے جاؤ یا تمہیں موت آ جائے تو یقین رکھو جو انعامات اور اجر میں تمہیں عطا کروں گا، دنیا کے تمام خزانے اس کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ یاد رکھو مجھ سے بہتر بدلہ دینے والا کوئی نہیں۔ بظاہر تو تم مارے گئے لیکن حقیقت میں تم زندہ رہو گے۔ میرے ہاں سے تمہیں رزق بھی ملتا رہے گا جس پر تم بہت خوش ہوگے۔ تم اپنے پچھلوں کا انتظار کرو گے۔ یہ سب کچھ ایسے ہی ہوگا، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے تم لوگ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ وضاحت: جو شخص اللہ کی راہ میں نکلا اور طبعی موت مارا گیا، اس کے لیے بھی اللہ اس آیت مبارکہ میں بہترین بدلہ دینے کی خوشخبری دے رہا ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ یاد رکھنا قتل کیے جانے یا مر جانے کی صورت میں تم میری ہی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ وضاحت: سب لوگوں کو مرنے کے بعد اللہ ہی کے حضور پیش ہونا ہے، جہاں دنیا میں کیے گئے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے رب مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سب زندہ کیے جائیں گے، جس دن مال نفع دے گا نہ اولاد۔ میرے مالک مجھے بخش دے اور مجھے نعمتوں والی جنت کا وارث بنا دے۔ اس بات کا یقین ہمیں اللہ کا حکم ماننا آسان بنا دیتا ہے، اس سے ہم کسی کی حق تلفی یا ظلم کرنے سے باز رہتے ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ میرے رسول، میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور اپنی مخلوق پر احسان کیا۔ میں نے آپ کو نرم دل بنایا تاکہ انسانیت کو وہ کمال حاصل ہو سکے جس کے لیے میں نے آپ کو اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے آپ کو ایمان والوں کے لیے نہایت نرم دل اور ان کی بہتری کے لیے ہر وقت کوشش کرنے، ان کی غلطیاں معاف کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے تو میری مخلوق آپ کے پاس نہ آتی، وہ سب ادھر ادھر ہو جاتے۔ میں نے آپ کو نرم دل بنایا ہے، آپ ان کی غلطیاں معاف کرتے رہیں، ان کے لیے مجھ سے رحمت، بخشش، رزق، انعامات اور مال و اسباب کی دعائیں مانگتے رہیں۔
آپ اپنے ساتھیوں سے امور اور معاملات میں مشورہ بھی لیتے رہیں، اس کے بعد جب آپ کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر مجھ پر بھروسہ کریں، بے شک میں انہیں بہت محبوب رکھتا ہوں جو تمام اسباب، تیاری اور یقین کے ساتھ مجھ پر بھروسہ کریں۔ وضاحت: یہاں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے آپ کے نرم خو اور مہربان ہونے کا ذکر کیا ہے کہ آپ منافقوں اور دشمنوں سے بھی محبت کا اظہار کرتے رہے۔ رسول اللہ چاہتے تھے کہ سب لوگ آگ کے عذاب سے بچ جائیں۔ بعد کے زمانے میں اللہ نے منافقوں اور دشمنوں کو مقررہ وقت پر مہلت دینے کے بعد سورہ برات میں ان لوگوں سے سختی کا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ خیر اور بھلائی سے محروم رہا۔ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، میرے سوا کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ مقابلے میں اس یقین کے ساتھ اترو کہ میں تمہارا مددگار ہوں اور تم ہی غالب آؤ گے۔ یاد رکھو، اگر میں تمہیں بے سہارا چھوڑ دوں تو پھر ایسا کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ یقیناً کوئی نہیں۔ جس نے میرا سہارا چھوڑ کر کسی دوسرے کا سہارا اپنایا تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کا گھر، یعنی میرے مقابلے میں کسی کا سہارا کمزور ترین سہارا ہے۔ کاش سب لوگ اس حقیقت کو جانتے، اس لیے تمہیں صرف مجھ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، میرا بھیجا ہوا نبی خیانت نہیں کر سکتا۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میرا رسول تو بولتا ہی نہیں جب تک کہ میں اسے وحی نہ کروں۔ وہ تو اعلان نبوت سے پہلے ہی امانت دار اور سچا مانا جاتا ہے۔ پھر تمہیں کیا جلدی تھی کہ تم احد کے میدان میں اس خیال سے درے کو چھوڑ کر غنیمت کا مال لوٹنے میں مصروف ہو گئے؟ کیا میرا نبی تمہارا پورا حق تمہیں نہ دیتا؟ یاد رکھو، میرے نبی کے حکم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ یاد رکھو، میرا نبی خیانت کر ہی نہیں سکتا۔ البتہ تم میں سے جس کسی نے خیانت کی اور کوئی مال چھپایا تو حساب کتاب کے دن وہ چھپائے ہوئے مال کے ساتھ میرے حضور حاضر ہوگا۔ اس دن وہ خیانت سے حاصل کیا ہوا مال کہاں چھپائے گا؟ میں اس دن ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دوں گا۔ شان نزول: منافقین نے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مال غنیمت میں سے کچھ رکھ لینے کا الزام لگایا تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ بھلا تم ہی بتاؤ، کیا میرے حکم پر چلنے والا اور میری نافرمانی کرنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ میری نافرمانی کرنے والا میرے غضب کا مستحق ہے، اس کے لیے جہنم کی صورت میں عذاب ہے۔ زندگی گزار کر بدلے میں جہنم تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون۔ میرے حکم پر عمل کرنے والوں کے لیے جنت میں مختلف درجے ہیں، ہر کسی کو اس کے نیک کاموں کا برابر بدلہ دیا جائے گا۔ اسی طرح نافرمانی کرنے والوں کے لیے بھی جہنم میں درجے ہیں، ہر کسی کو اس کی نافرمانی اور برائیوں کے برابر سزا دی جائے گی۔ یاد رکھو، میں خوب دیکھ رہا ہوں جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو۔ وضاحت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو چھوڑ دو کہ وہ عمل کرتے رہیں، اس لیے کہ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجہ دوسرے درجے سے اتنا دور ہے جتنا زمین سے آسمان کے درمیان فاصلہ۔ اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، یہ سب سے اعلیٰ اور اچھا درجہ ہے۔ اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، بے شک میں نے تم پر عظیم احسان کیا
کہ تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، وہ تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں اللہ کی کتاب سمجھاتا ہے۔ میرا رسول تمہیں علم و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ میرے رسول کے آنے سے پہلے تم لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ وضاحت: یہ آیت مبارکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سمجھاتی ہے۔ آپ کو رسول بنا کر بھیجنے کو اللہ اپنے احسان کے طور پر بیان کرتا ہے۔ اللہ ایمان والوں کو اپنا احسان یاد کرا رہا ہے کہ اس نے رسول اللہ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ انسانیت کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ انسان کو انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجنے کی حکمت کچھ یوں ہے کہ ہمیں زندگی کے تمام معاملات اور مسائل، مصیبتوں، خوشیوں، انعامات اور تمام مراحل کے لیے مثال موجود ہو۔ ہم اپنی زندگی کے لیے رسول اللہ کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ رسول اللہ کو انسانیت کی ہدایت اور سیدھا راستہ بتانے کے لیے بھیجا گیا۔ نجاشی بادشاہ کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بادشاہ سلامت، محمد بن عبداللہ کو اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہم ان کے دین کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم جہالت کے اندھیروں میں گم تھے، انہوں نے ہمیں روشنی دکھلائی۔ ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، انہوں نے ہمیں ایک اللہ کا راستہ دکھایا۔ ہم مردار کھاتے تھے، انہوں نے ہمیں منع کیا۔ ہمارے طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، رسول اللہ نے ہمیں اس بات سے روکا۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا ہے، بے ایمانی سے منع کیا اور ایمانداری کی تعلیم دی ہے۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں، بدکاری نہ کریں، صلہ رحمی کریں، ہمسایوں کا خیال رکھیں اور غلاموں کو اپنے برابر سمجھیں۔ ہمیں یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا ہے، عزت دار اور پاک باز عورتوں پر جھوٹا الزام لگانے سے روکا ہے۔ یہ سب اس دین کی تعلیم ہے جسے ہم نے اپنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ ہم اپنے رسول کے نسب، عادتوں، ظرف اور معاملات کو ہمیشہ سے جانتے ہیں۔ وہ ایک اعلیٰ نسب، امانت دار اور سچے انسان ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ رسول اللہ اعلان نبوت کے بعد لکھتے اور پڑھتے تھے۔ اللہ کا فرمان ہے، وہی آنے سے پہلے میرا رسول دائیں ہاتھ سے نہ تو لکھتا تھا نہ ہی پڑھنا جانتا تھا، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے یہ علم فلاں سے حاصل کیا ہے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں یہ خیال رکھنا کہ آپ وہی آنے کے بعد بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، درست نہیں۔ قرآن کریم کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات ہی رسول اللہ کی اللہ کی طرف سے تعلیم کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اللہ اپنے رسول کو خود علم و حکمت کی تعلیم دیتا رہا ہے۔ اللہ نے تو رسول اللہ کو اس کائنات کے لیے معلم یعنی استاد بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے، بے شک میرا نبی میری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے۔ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ احد کے میدان میں تم دشمن کو نقصان پہنچا رہے تھے، تمہارا پلڑا دشمن پر بھاری تھا کہ تم نے میرے رسول کی ہدایت نظر انداز کرتے ہوئے درہ خالی چھوڑ دیا جس نے تمہیں خوب نقصان پہنچایا۔ کیا تمہیں یہ غلطی کرنا چاہیے تھی؟ پھر تمہیں یہ کہنا کیسے زیب دیتا ہے کہ ہمیں یہ تکلیف کیوں پیش آئی؟ یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی تھی۔ میرے رسول انہیں بتائیے، یہ نقصان تمہیں اس لیے ملا کہ تم نے دی ہوئی ہدایت پر عمل نہیں کیا۔ بے شک میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں۔ شان نزول: ہجرت کے بعد ایمان لانے والوں کو اس سختی اور مصیبتوں سے نہیں گزرنا پڑا جس سے مہاجرین گزر کر آئے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں فتح ملنا تو لازم ہے۔ رسول اللہ کی موجودگی میں ہم پر آزمائش آ ہی نہیں سکتی۔ رسول اللہ کے حکم پر اختلاف کرتے ہوئے تیر اندازوں نے غلطی کی جس سے مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ یہ نقصان اور مشکل وقت ان صحابہ کی توقعات سے الٹ تھا۔ انہوں نے حیران و پریشان ہو کر پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہوا؟ رسول اللہ کی موجودگی میں ہم پر مصیبت کیوں ٹوٹی؟ اللہ کی مدد و نصرت کا وعدہ کیا ہوا؟ ان اصحاب کی پریشانی اور حیرت دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ میرے اذن سے تھا۔ احد کے دن لڑائی میں پہنچنے والی تکلیف اس لیے تھی کہ میں ایمان والوں اور منافقوں کی اچھی طرح پہچان کروا دوں۔
میں نے صاف صاف واضح کر دیا کہ میرے رسول پر سچے دل سے ایمان لانے والے کون ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ واللہ اعلم بما یکتمون۔ میرے رسول، میں چاہتا ہوں کہ آپ منافقوں کو خوب پہچان لیں۔ جب منافقوں کو کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اپنے شہر کی حفاظت کرو، تو وہ کہنے لگے اگر ہمیں یقین ہوتا کہ دشمن سے جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ ایسا کرتے ہوئے منافق ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے۔ یہ لوگ جو باتیں کر رہے تھے وہ ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ یہ منافق ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ یقیناً میں ان باتوں کو خوب جانتا ہوں جو منافق چھپا رہے تھے۔ میں ہر ظاہر اور چھپی شے کا جاننے والا ہوں۔ وضاحت: عبداللہ بن ابی ابن سلول اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر میدان احد کے راستے سے واپس مدینہ منورہ پلٹ گیا۔ اس طرح مسلمانوں کی فوج کا 30% حصہ کم ہو گیا۔ انہیں دوسرے لوگوں نے سمجھایا کہ ہمارے لیے نہیں تو کم از کم اپنے بیوی بچوں کی خاطر ہی دشمن سے مقابلے میں ہمارا ساتھ دو، لیکن منافق نہیں مانے۔ اپنے اس فیصلے سے انہوں نے مسلمانوں کو کمزور اور دشمن کو مضبوط کیا۔ منافق اپنے دلوں میں مسلمانوں کے نقصان کی خواہش لیے ہوئے تھے، جس کے متعلق اس آیت مبارکہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ شان نزول: یہ آیت مبارکہ عبداللہ بن ابی ابن سلول اور دوسرے منافقین کے میدان احد کے راستے سے واپس چلے جانے کے متعلق نازل ہوئی۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ جنگ سے واپس چلے جانے والے اور دوسرے منافق جو جنگ احد کے لیے میرے رسول کے ساتھ نکلے ہی نہیں، گھر بیٹھے رہے، جنگ کے بعد شہید ہونے والوں کے متعلق کہتے ہیں اگر جنگ میں مارے جانے والے ہماری بات مان کر ہماری طرح اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تو آج زندہ سلامت ہوتے۔ میدان احد میں جانے کی وجہ سے یہ لوگ مارے گئے۔ میرے رسول، ان منافقوں سے کہیے جب تمہاری موت کا وقت آئے تو اس سے بچ کر دکھانا۔ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس کا وقت اور مقام مقرر ہے۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، جو لوگ میری راہ میں مارے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، یہ لوگ حقیقت میں زندہ ہیں مگر تم اس کا شعور نہیں رکھتے، انہیں میری طرف سے رزق مل رہا ہے۔ شان نزول: احد کے دن حضرت جابر بن عبداللہ کے والد عبداللہ بن عمرو بن حرام شہید ہوئے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بہت غمگین تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر کو غمگین دیکھا تو فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے تمہارے والد کے ساتھ کیا کیا؟ جابر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہر کسی سے پردے میں رہ کر کلام فرماتا ہے، لیکن تیرے والد سے اللہ نے آمنے سامنے بغیر کسی پردے کے کلام فرمایا ہے۔ اللہ نے تمہارے والد سے کہا میرے بندے تمہاری کوئی خواہش ہے تو بتاؤ میں اسے پورا کر دوں۔ تمہارے والد نے کہا میرے مالک مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ میں پھر سے تیری راہ میں مارا جاؤں۔ اللہ نے فرمایا میں کسی کو دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجتا۔ تمہارے والد نے کہا میرے مالک میرے پچھلوں کو خبر مل جائے کہ میں کس قدر انعامات سے نوازا گیا ہوں۔ ایک دوسری روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احد میں تمہارے بھائی شہید ہوئے تو اللہ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں میں ڈھال دیا جو جنت کی نہروں پر گھومتے اور جنت کے پھل کھاتے ہیں۔ ان کا ٹھکانہ عرش کے نیچے لٹکتی ہوئی سونے سے بنی قندیلیں ہیں۔ جب ان شہیدوں کو عمدہ کھانے، مشروبات اور آرام گاہیں ملی تو یہ کہتے ہیں کون ہے جو ہمارے پچھلوں کو خبر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، یہاں ہمیں ہمارے پروردگار کے ہاں سے رزق ملتا ہے۔ ہمارے پچھلوں کو چاہیے کہ وہ جنگ میں پیچھے نہ رہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم
ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ میری راہ میں مارے جانے والے میری طرف سے انعام ملنے پر بہت خوش ہیں۔ یہ لوگ اپنے پچھلوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ شہادت حاصل کرتے ہوئے ان کے ساتھ آ ملیں۔ یہ لوگ خوش ہیں کہ ہمارے پچھلے جب شہادت حاصل کرتے ہوئے انہیں آ کر ملیں گے تو انہیں بھی ماضی کا خوف ہوگا نہ مستقبل کا کوئی ڈر۔ وضاحت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو اسے نیک اعمال کا ایسا بدلہ ملتا ہے کہ وہ اپنے رب سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ملنے والے انعام کے بعد وہ تمام نعمتیں ملنے پر بھی دنیا میں واپس نہیں آنا چاہتا، مگر شہید دنیا میں واپس آ کر دوبارہ شہادت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ اللہ کے ہاں سے ملنے والا انعام اور عزت ہے جو شہید کو عطا کی جاتی ہے۔ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ میری راہ میں مارے جانے والے انعام ملنے پر خوش ہوتے ہیں اور اس پر بھی کہ میں ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ آگہی: یہاں سورہ آل عمران کا 17واں رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ اس رکوع میں 16 آیات بینات ہیں۔ اب ہم اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابی طالب بن عبد المطلب کے تیسرے بیٹے علی بن ابی طالب کے بڑے بھائی اور رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ آپ عمر میں رسول اللہ سے 15 سال چھوٹے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعفر کو بہت پسند فرماتے تھے۔ جعفر بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دوسری مرتبہ حبشہ ہجرت کرنے والے 83 مہاجرین کا سربراہ بنا کر بھیجا۔ نجاشی کے دربار میں جعفر نے رسول اللہ اور مہاجرین کا موقف بہترین انداز میں پیش کیا۔ یوں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پہلے بین الاقوامی سفیر بنے۔ آپ کم و بیش 15 سال حبشہ میں رہنے کے بعد سن 7 ہجری میں مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ آپ کے آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ مجھے خیبر فتح کرنے کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر کے واپس آنے کی۔ جعفر جنگ موتا میں فوج کی قیادت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر تیروں، تلواروں اور نیزوں کے 50 سے زیادہ زخم تھے۔ جنگ موتا میں جعفر کے دونوں بازو کٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جعفر کو دونوں بازوں کی جگہ پر عطا فرمائے ہیں جن کے ساتھ وہ فرشتوں کے درمیان آسمانوں میں پرواز کرتے ہیں۔ اسی نسبت سے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ کا تعلق انصار کے قبیلے بنی خزرج سے ہے۔ آپ مکے جا کر رسول اللہ پر ایمان لائے اور بیعت عقبہ اولا میں شامل ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ قریش نے شہادت کے بعد ان کی ناک اور کان کاٹتے ہوئے جسم کی بے حرمتی کی۔ آپ کے بیٹے جابر اور بہن فاطمہ بنت عمر آپ کے جسم کو دیکھ کر رونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ نہ رو، عبداللہ پر فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے احد سے پہلی رات اپنے بیٹے جابر کو بلا کر کہا، اللہ کی قسم، رسول اللہ کے بعد تم مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو، احد میں سب سے پہلے میں شہید ہو جاؤں گا۔ ایسا ہی ہوا۔ عبداللہ بن عمرو بن حرام اور عمرو بن جموح کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمرو اور عمرو بن جموح دونوں گہرے دوست تھے، انہیں ایک ہی قبر میں دفن کرو۔ آپ کو دفن کرنے کے 46 سال بعد آپ کی قبر کی جگہ تبدیل کی گئی تو دونوں جسم تر و تازہ تھے۔ ان میں سے ایک کا ہاتھ اپنے زخم پر تھا، اسے سیدھا کر دیا گیا تو ہاتھ واپس زخم پر ہی آ گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا پورا نام جابر بن عبداللہ بن عمرو بن حرام ہے۔ آپ کا تعلق بنی خزرج سے ہے اور آپ انصاری ہیں۔ آپ رسول اللہ کے صحابہ میں سے ہیں۔ آپ نے اپنے والد کے ساتھ مکہ مکرمہ جا کر بیعت عقبہ اولا میں شرکت کی۔ اس وقت آپ کم عمر تھے۔ آپ نوجوان صحابہ میں سے ایک ہیں۔ آپ نے احد کے بعد ہونے والی ساری جنگوں میں شرکت کی۔ آپ کے والد نے احد کی جنگ پر جاتے ہوئے آپ کو اپنی بہنوں کا خیال رکھنے اور ان کا قرض ادا کرنے کی نصیحت کی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نصیحت پر عمل کیا۔ جابر حدیث کی روایت کرنے والوں میں نمایاں ہیں۔ آپ حدیث رسول کے حافظوں میں سے تھے۔
آپ نے ابتدائی دور میں حدیث رسول کا ایک مجموعہ تیار کیا جسے صحیفہ جابر بن عبداللہ کہا جاتا ہے۔ آپ مسجد نبوی میں حدیث رسول کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو قرآن کریم کا درس بھی دیا کرتے تھے۔